فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے پوری زندگی گزاری، رب کو اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، اولاد کا حساب دینا ہے، علم کا حساب دینا ہے، بس اس فکر میں لگا ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا، گناہوں سے بچ گیا، استغفار کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا وہ اس دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے اور جنت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں داخل کریں گے، داخل کرنا بڑا اچھا عزت والا۔ الحمدللہ اللہم یا مرجع الزوائر والزمائر ومبدأ البوارز والسرائر، یا من هو لجملة المکونات كضمیر الشان، والحاضر لديه الماضي والمستقبل من الزمان، صل وسلم على حبيبك خير المصدرين وعمدة المرسلين، صلاة دائمة لا تنصرم، وعلى آله المتبوعين وأصحاب المرفوعين، سيما الخلفاء الأربعة بعدد حروف الكلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الندم هو التوبة، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب
رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج شروع ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ یہ عشرہ مغفرت والا ہے. ہمارا دنیا میں آنا اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور جو بھی عبادت میں کوتاہی، کمی، سستی ہو اس سے استغفار کرنا، اور گناہوں کی دنیا میں ڈر ڈر کے وقت گزارنا ہے، اور مغفرت اس طرح حاصل کرنی ہے جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے مغفرت حاصل کی اور ہمیں سبق سکھایا. ہمیں 6666 آیات کم و بیش نصیب ہوئیں قرآن مجید فرقان حمید. آدم علیہ السلام کو ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ نصیب ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ان کا بیڑا پار ہو گیا. وہ جو لغزش ہوئی، پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ پیغمبر تھے، لغزش ہوئی، بھول ہوئی، تو رب کائنات نے انہیں معاف فرما دیا. آدم علیہ السلام نے ہمیں سبق دے دیا کہ جب وہ ناراض ہو جائے پھر دنیا میں کوئی کام نہیں رہتا سوائے اسے راضی کرنے کے. آج کل ہم کیوں خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، جہاد کا کام ہے، رفاع عامہ کے کام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ناراضگی کو ناراضگی نہیں سمجھا جاتا. اس سے اللہ رب العزت اور بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ والد صاحب ناراض ہوں، آدمی پرواہ کرے، ایک کو کہے، دوسرے کو کہے، ماں کو کہے، بہنوں کو کہے، بھائیوں کو کہے، چچا کو کہے،
والد کے دوستوں کو کہے کہ مجھ پہ والد صاحب ناراض ہیں، والد کے دل میں نرمی آئے گی، محبت اور پیار اور شفقت آئے گی۔ خدا نخواستہ چپ کر کے بیٹھ جائے اکڑ کے تو والد کے دل میں اور ناراضگی آئے گی۔ تو رب کائنات کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے اگر زندہ رہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کل کیا کرنا ہے، کل نصیب بھی ہوگی یا کہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو معلوم نہیں کل کیا کرے گا، لیکن اللہ تعالی ہمارے حاضر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، استقبال کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمارا دنیا میں سب سے بڑا کام یہ ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر مزے کی بات کہ اس نے راضی ہونے کا ڈھنگ اور اسباب بھی ہمیں خود بتا دیے ہیں، اور وہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے اگر کوئی سمجھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبریاں سنائی گئی، کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، لیکن دل میں اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے کہ شرعی سزاؤں سے نہیں ڈرتے، پیش کر دیتے تھے اپنے آپ کو کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے حفاظت مل جائے، تحفظ مل جائے۔ ہم کوئی اس طرح وقت ضائع نہیں کرتے عوام الناس کا۔ اس نو باہر بھیج دو، اس چھوٹے نو باہر بھیج دو، بلکہ فکر کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بار بار کہتے ہیں جب پریشانی آئے تو اس کے پیچھے گناہ کھڑا ہوتا ہے، جب بیماری آئے تو اس کے پیچھے ضرور برائی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ قانون ضابطہ اور لا بنا لو، ہاں ہم وہ نہیں ہیں، یا ہم اس طرح ہوتے جس طرح نیک لوگ کہ ان پہ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آزمائش تھی۔ ہم آزمائش والے نہیں ہیں، گنہگار لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، سست لوگ ہیں۔ یہ ضابطہ حیات بنا لیں، جب بیماری آئے یار کوئی برائی ہو گئی، جب پریشانی آئے یار کوئی گناہ ہو گیا، لیکن دوسرے مسلمان میں یہ چیز دیکھیں تو وہاں کہہ دیں نہیں یہ نیک آدمی ہے، اس پہ آزمائش ہے، یہ کسی ابتلا میں ہے، امتحان میں ہے۔ تو یہ جو عشرہ شروع ہوا اس میں رب کائنات مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کسی جگہ ٹافیاں تقسیم ہو رہی ہو تو بچے دوڑ کے جائیں گے، کتابیں تقسیم ہو رہی ہوں تو طلباء دوڑ کے جائیں گے، آٹے کی قلت ہے تو غریب دوڑ کے جائیں گے۔ ان سارے کاموں سے جو اہم کام ہے، اہم کام وہ یہ ہے کہ جب معلوم ہو رہا ہے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، پھر گناہوں کی گٹھڑیاں ہمارے سروں پہ ہے، صرف کوئی چند گناہ نہیں کہ ہمارے اندر نہیں تو بس کوئی گناہ نہیں ہے، سانس سانس کے ساتھ گناہ ہے، قدم قدم پہ گناہ ہے، دن دن میں، رات رات میں گناہ ہے، ان سب کی مغفرت کرانی ہے۔ دیکھو نا حدیث پاک میں آتا ہے دین کا خادم جب سو رہا ہوتا ہے، دریاؤ سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور ملائکہ یستغفرون اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا خادم خدمت کر کے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔ بہت بڑا مقصد ہے حدیث میں کہ وہ دین کا خادم ہے،
لیکن سو رہا ہے تو فرشتے بھی دعا کر رہے استغفار کی، مچھلیاں بھی کر رہی ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ جو دین بیان کرنے والے ہیں انہیں استغفار کی اتنی ضرورت ہے، تو پھر اور کے بارے میں کیا کہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، والد یا والدہ، آبا و اجداد، کوئی بھی اساتذہ، پیر، اور اچانک اس کا درجہ برزخ میں بلند ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے سنایا کہ اس کے دوست کو یا بہن بھائی کو خواب آئی کہ ماں بہت خوش ہے اور اس کے سامنے بڑے پھل فروٹ ہیں، بڑی رقم پڑی ہے اور اس کی ماں بڑی خوش ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس خواب والے نے بتایا کہ میں نے پوچھا تیری ماں سے یہ کہاں سے آ گئی اتنی چیزیں، ایسے پھل پڑے ہیں، ایسے معقولات پڑے ہیں۔ تو اس نے تیرا نام لیا، اس آدمی کا، کہ تیرا نام لیا، اس بیٹے نے دیا ہے۔ اب وہ سننے والا حیران ہو گیا کہ میں نے کیسے دیا؟ تو میں نے کہا تو نے استغفار کی ہے، رو رو کے ماں کے لیے دعائیں کی ہیں، ماں کے درجے بلند ہو گئے ہیں۔ اور پھر میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، بے استغفار ولدک، حدیث میں آتا ہے جب والدین پوچھتے ہیں یہ درجہ کیسے اچانک بڑھ گیا، ایسا جمپ لگا ہم کہاں پہنچ گئے، بے استغفار ولدک، اس وقت یہ جواب آتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا۔ ایصال ثواب ہے، ہم کرتے ہیں، کریں گے، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ مومنین کو کام آتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک قدر بھی کرتے ہیں، 1 روپیہ 1 پیسہ اس کو بھی اللہ بڑھاتے ہیں۔ خلوص کے ساتھ 1 سیب کا 10واں ٹکڑا دے دو، اس کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تقبل تو تقبل تو تقبل تو فرماتے ہیں، ولیکن جتنا فائدہ زیادہ استغفار سے ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوتا۔ سارے صدقہ جاریہ بھی کرو، ایصال ثواب بھی کرو، لیکن ماں باپ کے لیے یہ دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ مہربانیاں کر دے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ مہربانیاں کی تھی۔ تو اس لیے یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور مغفرت کہتی اس کو ہے کہ گناہوں پہ اللہ پردے ڈال دے، غفرانک غفرانک غفرانک۔ تو ہماری بہت ساری تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ و غم، نیند کا نہ آنا، دل کا بے قرار ہو جانا، دنیا کی معمولی چیزوں کی محبت دل میں گھر کر جائے، یہ سب گناہوں کی وجہ ہے۔ تو پھر یہ عشرہ کتنی اہمیت کا مالک ہے۔ آج تاجر پریشان ہے اپنی تجارت میں، کاشتکار اپنی کاشتکاری میں، مزدور اپنی مزدوری میں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں لوٹ لو جو لوٹنا ہے، کہ اللہ کو راضی کر لو اور اپنی مغفرت کرا لو۔ اسی لیے آج اسی مناسبت سے 5واں پارہ سورۃ النساء، 2 رکوع، اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ رب کائنات بڑے پیار سے اپنی مخلوق کو فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اتنا پیار ماں باپ بھی نہیں دیتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے، ترک کر دیا گناہوں کو میری رضا کے لیے،
فائدہ یہ ہوگا نُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، ہم تمہارے چھوٹے گناہ اسی طرح معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کَرِیمًا، اور قیامت کے دن بڑی عزت کے ساتھ تمہیں جنت کا مکین بنا دیں گے۔ کبھی رب نے یہی دعوت فکر دی، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے پوری زندگی گزاری، رب کو اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، اولاد کا حساب دینا ہے، علم کا حساب دینا ہے، بس اس فکر میں لگا ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا، گناہوں سے بچ گیا، استغفار کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا وہ اس دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے اور جنت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کَرِیمًا، ہم تمہیں داخل کریں گے، داخل کرنا بڑا اچھا عزت والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ندم و توبہ، گناہوں پہ شرمندہ ہو جانا، یار بڑی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں۔ میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا، اللہ پھر لے جائے آپ کو بھی مجھے، بار بار ہماری قبریں بھی وہاں بنے، دعا تو مانگ سکتے ہیں چاہے اس قابل نہیں۔ تو حتیم میں کھڑا تھا، میزاب رحمت کے نیچے ایک بوڑھی ماں کھڑی تھی، کس علاقے کی تھی اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے سادے سے الفاظ کہہ رہی تھی میں نے واپس نہیں جانا جب تک تو معاف نہ کرے۔ ہم نے کہا ہم مدرس ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مدرسوں کی روٹیاں کھائی ہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، لیکن اس کے یہ جو لفظ ہیں کہ جانا ہی نہیں جب تک تو راضی نہ ہو، جب تک تو مہربانی نہ کرے، کیونکہ مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا۔ حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی میرے دادا استاذ ہے، میرے استاذوں نے ان سے پڑھا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں میں ملتزم کے ساتھ کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں عربی میں کر رہا تھا۔ پوچھو وہاں دعا حافظ اصغر صاحب سے، حاجی اشرف صاحب سے، حاجی رمضان صاحب سے وغیرہ کیسے دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کرے اللہ کو منظور ہو، بس ملتزم کے ساتھ ہاتھ لگ جائے ایک دفعہ، پھر جتنے دھکے لگے جو مانگنے کا وہاں مزہ آتا ہے بس اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رو رو کے دعائیں کر رہا ہوں، عربی بھی دعائیں۔ میاں والی کا ایک خوبصورت نوجوان آیا، سفید رنگ کا اور احرام باندھا ہوا، دور سے روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا کہ ملتزم کے ساتھ لگ گیا اور کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں میاں والی کا اپنے علاقے کا چودھری ہوں، جب کات سالی ہوتی ہے کوئی بھی میرے ڈیرے پہ آ جاتا ہے میں واپس نہیں کرتا، میں گندم دے دیتا ہوں۔ رب کائنات یہ تیرا ڈیرہ ہے، مجھے بھی آج معاف کر دے، مہربانی کر دے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں غلام اللہ کو ساری عربی میں دعائیں بھول گئیں اور میں نے کہا یا اللہ یہ جو نوجوان کہہ رہا ہے میری دعا بھی قبول فرما لے۔ لیکن آج ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ یقین کرنا ہم جو کئی پریشانیوں میں ہیں، کئی تکلیفوں میں ہیں، اس کا فقط حل استغفار ہے۔ یہ عشرہ مغفرت والا ہے، کسی پہ امیدیں وابستہ کرنا فلاں کام آئے گا کوئی نہیں آتا۔ بعض اوقات ذلت ہوتی ہے، اللہ سے رابطہ کرو، اس پریشانی سے کیسے نکالنا ہے، کیسے نکالے گا، نعم البدل کیسے دے گا، یہ وہ جانتا ہے۔
کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب دنیا کے اسباب ختم ہو جائے، یار فلاں بھی کام نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں تو اب قرض بھی نہیں دیتا، فلاں تو اب فلاں چیز بھی اس نے روک لی ہے، مجھے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ فرمایا جب اسباب پہ نظر نہیں رہتی، یہ پریشان حال، انما اشکو بسی وخزنی الی اللہ، یہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق سکھایا، قرآن کا سبق، کہ جیسی بھی پریشانی میں ہو مت مخلوق خدا کو بتاؤ، علیحدہ بیٹھ کے انما اشکو بسی وخزنی الی اللہ، اللہ پریشانی کی وجہ سے جو میرے آنسو بہ رہے ہیں ان کو تو ہی روک سکتا ہے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ تو رب کائنات جب انسان اللہ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے پریشانی کے حل کے لیے تو رب کائنات اس کی پریشانیوں کا حل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ علیحدہ بیٹھ کے جب رب سے مانگا پھر جواب آتا ہے، میرے بندے اب اسباب ختم ہو گئے، فلاں کام نہیں آیا، فلاں کام نہیں آیا، فلاں کام نہیں آیا، اب سن لے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے تو کہہ دیا میرے پاس نہیں، میں تجھے کیا دوں؟ اس نے تو کہہ دیا میں کیسے کام آؤں؟ اس نے تو کہہ دیا میں تیری وجہ سے کیسے پریشانیوں میں مبتلا ہوں، تیری وجہ سے دشمنیاں ڈالوں؟ نہیں، رب نے فرمایا وہ عاجز ہے، ضعف الطالب ہے، میں قادر ہوں، جیسی پریشانی حتیٰ کہ ناممکن ہے اللہ کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ ممکن کر دیتا ہے۔ ہاں وہ حرام نہ ہو جو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض اوقات آدمی دعا مانگتا ہے جلدی قبول ہو جاتی، مسئلہ حل ہو گیا، بعض اوقات اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو خوشی دے دیتے ہیں، دعا ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور اگلی بات کہ بعض اوقات آدمی دعا مانگتا ہے، مانگ رہا ہے، او سبحان اللہ، ایک بہت بڑی مصیبت آنی ہوتی ہے، آفت آنی ہوتی ہے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ دعا کرتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اسی لیے اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کرو تو میرا بیٹا ابو بکر اونچی آواز سے نہ مانگے، شاید کل کوئی بدبخت کہہ دے گا کہ ابو بکر تو نے اتنا عرصہ مانگا تجھے فلاں چیز نہیں ملی، نہیں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، تیری رب کے ساتھ باتیں ہوں تاکہ کوئی تانا بھی نہ دے۔ 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، اس کی قدرت اسی طرح قوی ہے جس طرح کے پہلے دن سے ہے۔ تو فرمایا پھر رب کائنات جب آدمی ناممکن کو بھی اللہ کے سامنے ممکن رکھے کہ اللہ تو قادر ہے، پھر رب بھی اس کی حیا کرتے ہیں جی۔ تو سب سے بڑی فرمایا یہ دعا کہ دعا کی قبول ہو گئی، نہیں ہوئی تو یقین کرو یار کوئی مصیبت کوئی تکلیف اگر اس دعا کی وجہ سے ٹل گئی ہے تو میری 35 منٹ کی دعا، 7 منٹ کی دعا، 10 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرما تمہارا ایک ہی کام ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کے مانگو اور پوری توجہ کے ساتھ مانگو۔ آخری بات، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک چرواہا اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں دعا قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا، رب کائنات تجھ سے مانگ رہا ہے نا، اور تو کسی سے نہیں مانگ رہا۔ فرمایا میرے پیارے کلیم اس کو کہہ دو مانگ تو مجھ سے رہا ہے لیکن توجہات بکریوں کی طرف ہے، ذرا پوری توجہ میری طرف کر کے مانگے۔ چنانچہ بتایا موسیٰ علیہ السلام نے، اس چرواہے نے پوری توجہ کی، رب کائنات نے سب دعاؤں کو رنگ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ریت کا ٹیلا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کاش میرا ہوتا، پھر میرے قبضے میں ہوتا، پھر کھانے کا ہوتا، میں اللہ کے راستے میں دے دیتا، وہی آئی ہم نے قبول کر لیا ہے۔
انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ نوجوانوں تم مجھے سارے عطا الرحمان عبد الرحمان ہو، انعام الرحمان ذل الرحمان ہو، میں چاہتا ہوں ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، بزرگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی، تمہاری ابھی طاقتیں برقرار ہیں، جوانی میں اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اور میں ویسے نہیں کہہ رہا، شاید اس مجمع میں کوئی نوجوان ولی اللہ بیٹھے ہوں جن پہ حبیب الرحمان بھی رشک کرتا ہو کہ ہم مدرسوں میں رہنے والے اولیاء اللہ نہ بنے، اللہ ہمیں بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے۔ لیکن کئی عام لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ 24 گھنٹے میں علیحدہ بیٹھ کے مراقبہ کیا کرو، یا اللہ دنیا کو میں نے دیکھا بے وفائی ہے، دنیا کو میں نے دیکھا لجپال نہیں ہے، دنیا کو میں نے دیکھا میرے ساتھ تعامل نہیں ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اللہ اب میرا دل تیرے عرش کی طرف لگ گیا ہے، بس خیر ڈالنا، خیر ڈالنا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اس کے جب موت کا ٹائم آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سارے رو رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں آجا، اللہ فرما رہا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ پہ راضی، تو اس پہ راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب روح نکلی یہاں سے اور سیدھی برزخ میں جنت کی مکیں بن گئی۔ استغفار کرنا اس عشرے میں، انشاءاللہ کل آگے موضوع چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔